خادم حسین رضوی صاحب کو اچھا عاشق رسول سمجھتے تو اس کے ساتھ ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے بعد تو پاکستان کا جتنا بھی میڈیا ہے، جتنے بھی صحافی حضرات ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹنگ کی، اور ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم جتنا بھی بڑا صحافی ہوئے گا اس کو ہم اپنی دلیل بناتے ہیں کسی بھی کام کی تصدیق کرنے کے لیے۔ ہم کیا بولتے ہیں کہ یار فلاں صحافی نے بھی ہماری تعریف کی، فلاں صحافی نے بھی ہماری تعریف کی، تو ہم اس کو اپنی دلیل سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ وہ کیا منافقت کر رہا ہے یا واقعہ ہماری تعریف کر رہا ہے۔ تو دوستو پلیز اس ویڈیو کو دیکھنا کہ جو ہماری میڈیا ہے یا صحافی حضرات ہیں وہ کیسے منافقت سے کام لیتے ہیں، عوام کو کیسے دھوکے میں رکھتے ہیں۔ تو پلیز اس کے لیے آپ یہ ویڈیو پلیز غور سے سننا، اینڈ تک سننا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی، کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی بڑا سیاسی لیڈر جب فوت ہو جاتا ہے تو جب اس کے مخالف سے بیان لیا جاتا ہے کہ یار یہ جو فلاں آدمی تھا یہ کیسا تھا، تو وہ آگے سے کیا بولتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہمارا فلاں آدمی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش تو نہیں ہے، ہماری اس کے ذات کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم تو اس کے نظریات سے اختلاف کرتے تھے، ہم اس کے منشور سے اختلاف کرتے تھے، ہماری اس کی ذاتی کوئی رنجش نہیں ہے، یا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہاں خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے بعد تو پورا ایک سوال ہی الگ قسم کا ہوتا تھا، اس کا جواب کا جو الگ قسم کا دیا جاتا تھا۔ جب ہر صحافی سے یہ بات کی گئی کہ بھئی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کیسے آدمی تھے، تو سب نے ایک ہی جواب دیا سوائے حسن نثار کے۔ حالانکہ میں حسن نثار کو ایک لبرل آدمی مانتا ہوں، اس نے جو جواب دیا، اس نے جھوٹ بولا یا سچ بولا، لیکن اس نے جواب صحیح دیا۔ اس کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے پہلے حسن نثار کا بتا دوں کہ حسن نثار نے کیا کہا۔ حسن نثار نے کہا ہے کہ بھئی مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ دنیا اتنی محبت کرتی ہے۔ اگر مجھے یقین مانے علم ہوتا تو میں بھی اس کو جا کے ملتا۔ یہ حسن نثار صاحب کے بول تھے۔ ہاں اس نے کوئی علم تھا یا نہیں تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، لیکن اس نے جو جواب دیا ہے وہ صحیح دیا ہے کہ بھی مجھے علم نہیں تھا، علم ہوتا تو میں اس سے جا کے ملتا۔ لیکن پاکستان کے 99% جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں سب نے منافقت سے کام لی۔ جب ان سے بات کی گئی کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کیسے آدمی تھے، تو سب نے کیا جواب دیا کہ بھئی دیکھو وہ بہت اچھا انسان تھا، بہت سچا عاشق رسول تھا، اس کے عشق کے اوپر شک کرنا بھی بالکل گناہ ہے، اس کے اوپر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے عاشق تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت سادہ مزاج تھے، کچھ چند ایک اس کی متنازع تقریروں کے علاوہ وہ بہت اچھے انسان تھے اور بہت اچھے عاشق رسول تھے۔ بھائی اگر وہ واقعی اچھے عاشق رسول تھے تو آپ لوگوں نے کیوں اس کی مخالفت کی؟ پوری زندگی میں، اس کی پوری سٹرگل میں آپ لوگوں نے ہمیشہ اس کا بائیکاٹ کیا، آپ لوگ اس کو میڈیا میں نہیں بلاتے تھے، نہ اپنے یوٹیوب چینل میں اس کو بلاتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کی نظر میں وہ واقعی اچھا عاشق رسول تھا تو آپ نے ایک عاشق رسول کو اگنور کیوں کیا؟ اس کے عشق کو لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ ایک تو ان کی منافقت جہاں سے آ گئی، دوسرا وہ کیا بولتے تھے کہ ہمیں علامہ خادم حسین رضوی کا جو منشور ہے یا اس کے نظریات ہیں اس سے اختلاف نہیں ہے۔ سیاستدانوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے کہ ہم کو ان کے نظریات سے، ان کے منشور سے اختلاف آئے، اس کی ذات سے اختلاف نہیں ہے۔ اور یہاں بات آ گئی عشق رسول کی تھی، تو وہ کیا بولتے ہیں کہ بھئی ہم کو اس کے نظریات سے اختلاف نہیں ہے، اس کے منشور سے اختلاف نہیں ہے، وہ جو بیانیہ لے کے چلے تھے اس سے ہم 100% متفق ہیں۔ تو پھر اختلاف کس چیز پہ ہے؟ اختلاف اس چیز پہ ہے کہ اس کے طریقہ کار پہ ہم کو اختلاف ہے، لیکن کسی بدبخت صحافی نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ بس یہی بتایا کہ بھئی کیا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان کو تو یہ دھوکہ دے نہیں سکتے، ظاہر ہے وہ ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، ہم ان کی خبر کو ایک اپنے لیے دلیل مانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک دلیل ہے، وہ ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں۔ ایک تو آپ بولتے ہیں کہ وہ سچا عاشق رسول تھا، بھائی سچا عاشق رسول تھا تو آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ پھر بولتے ہیں کہ اس کا نظریہ اچھا تھا، اس کا منشور اچھا تھا، اس کا بیانیہ اچھا تھا، تو اس کا طریقہ کار غلط تھا، تو بھائی آپ بتا دیتے نا اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔
میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی صحافیاں ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، پاکستان کے جتنے بھی لبرل ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، پاکستان کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ایک عاشق رسول کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا عشق ظاہر کرنے کے لیے، اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کمرے کے اندر بیٹھ کے مذمت کرنی چاہیے، جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں، ٹی وی میں آ کے، اپنے بیڈ روم میں آ کے، اپنے گاڑی میں بیٹھ کے کدھر بھی بیانیاں جاری کر دیتے ہیں کہ جی فلاں کام کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ بھائی تمہارے گھر کے سامنے ہر پاکستان کے بڑے صحافی کو بولو کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی تمہاری ماں بہن کو گالی نکالے تو تم کمرے میں بیٹھ کے اس کی مذمت کرو گے کہ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں؟ پھر بولو گے کہ ہم تو ایک وفادار بیٹے ہیں۔ تمہارے گھر کے سامنے کوئی تمہاری ماں کو گالی نکالے تو آپ باہر نکل کے اس کا منہ توڑ دیں گے کہ بھئی آپ کون ہو ہماری ماں کو گالی نکالنے والا؟ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے خلاف، اس کی ناموس کے خلاف اگر کوئی بکواس کرتا ہے، کوئی کارٹون بناتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ کمرے میں بیٹھ کے بول دینا چاہیے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جیسا کہ عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ ایک ٹویٹ کر دیا کہ بھئی آپ کو میکرون ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ اچھے لیڈر ایسا نہیں کرتے بیٹا، اچھے لیڈر تو ایسا بیان نہیں دیتے، وہ تو ایسا انتشار نہیں کرتے، ایسا بیان دینا چاہیے تھا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو تو آپ لوگ دھوکہ نہیں دے سکتے، یقیناً آپ لوگ ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو ہم لوگ آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت بڑا صحافی ہے، یہ بہت بڑا اینکر ہے، ہم اپنی دلیل بناتے ہیں۔ سب سے بڑی قسمتی کیا ہے کہ میرے کو اپنے لیڈر کو اچھا ثابت کرنے کے لیے میں اس کو پڑھنے کی بجائے، اس کی سٹرگل کو دیکھنے کی بجائے، اس کی سابقہ زندگی میں اس کے جتنے بڑے فیصلے ہیں، جو جتنے کام کیے ہیں، ان کو اوپر میرے کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ٹی وی میں ایک بڑے صحافی نے بول دیا کہ آپ کا لیڈر بہت اچھا ہے، اور میں بینر اٹھا کے کھڑا ہو گیا کہ جی میرے لیڈر کی تو فلاں آدمی تعریف کر رہا تھا۔ لیکن ہم خود محنت کرنے کے لیے تیار کیا ہے؟ میرے کو اپنے اچھے لیڈر کو، یا اچھا ایک میرا کوئی مولوی ہے، یا کوئی بھی میں جس کو فالو کرتا ہوں، جس کو رول ماڈل سمجھتا ہوں، اس کو اچھا ثابت کرنے کے لیے میرے کو کسی صحافی کی دلیل کی ضرورت ہے، کسی صحافی کی بیان کی، اس کی ایک کلپ کی ضرورت ہے، اس کا محتاج ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو شخصیت تھی، اس کو صحافیوں کے کلپ چلا کے ہم ثابت کرنا ہے کہ جی حامد میر کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا آدمی تھا، کامران خان کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا آدمی تھا، طلعت محمود جی کہہ رہا تھا۔ کیا تو آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کیسا آدمی تھا؟ اگر آپ لوگوں کو ان کی دلیل چاہیے خادم حسین رضوی صاحب کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، تو انہوں نے تو پوری زندگی خادم حسین رضوی صاحب کا بائیکاٹ کیا۔ تو یہ دوستو ہمارے جو پاکستان کے جتنی بھی صحافی ہیں جن کو ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں، یہ اصل میں منافق ہیں، یہ لبرل ہیں، یہ یہودی مافیا کے ایجنٹ ہیں ہمارے پاکستان میں۔ جب یہ باہر جاتے ہیں تو ان کو بہت بڑے بڑے ان کی پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے پروگرام ہوتے ہیں، کلبوں میں، شرابوں میں ان کی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ یہ پھر ہمارے پاکستان میں اشرافیہ بن کے بیٹھ کے ٹی وی میں تبصرے کرتے ہیں کہ جو وہ بہت بڑا عاشق رسول تھا، وہ اس کا مشن بہت اچھا تھا، لیکن اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا۔ بھائی آپ سے پوچھنا چاہیے طریقہ کار، آپ کو کل حوالات پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ دین کو کسی چیز کا بھی علم نہیں آ رہا، آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کو عشق رسول ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بس کمرے میں بیٹھ کے بیان دے دینا چاہیے؟ تو دوستو پلیز ایسے صحافیوں کے اپنی دلیل مت بنایا کرو کہ یہ فلاں صحافی نے بول دیا، فلاں اینکر نے بول دیا، بہت بڑے علامہ نے بول دیا کہ جی تمہارا لیڈر بہت اچھا آدمی ہے، تمہارا ایک جو رہبر تھا بہت اچھا آدمی ہے، لیکن ہم خود اس کی زندگی پہ سرچ نہیں کر سکتے، ہم کچھ ٹائم نکال کے ہم نہیں پڑھ سکتے اس کو، اس کے مختلف قسم کے بیان سن کے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو دوستو یہ ہیں پاکستان کے اشرافیہ جو اصل میں یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ یہ پاکستان میں ان کو کسی خادم حسین رضوی سے محبت نہیں ہے، کسی اسلام سے محبت نہیں ہے، بس یہ کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، ٹی وی میں بیٹھ دیتے ہیں اپنے لیے، اپنے ووٹر بنانے کے لیے، اپنے سپورٹر بنانے کے لیے کہ یار جو فلاں آدمی تھا اس نے بھی اس کی بڑی تعریف کی، جو فلاں آدمی تھا جی وہ دیکھو علامہ خادم حسین رضوی اس کے خلاف تھا لیکن اس نے بڑی اس کی تعریف کر دی، وہ اس کے خلاف تھا اس کی تعریف کر دی۔ بھائی جن جن بڑوں نے تعریف کیا اس میں جنازے میں شرکت ہوئے، شریک ہوئے؟ نہیں ہوئے نا۔ تو یہ صرف اپنے لیے بیان دیتے ہیں، ان کو کسی سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ واقعہ ہی خادم حسین رضوی صاحب کو اچھا عاشق رسول سمجھتے تو اس کے ساتھ ہوتے، اس کے ہر جلسے کی، اس کی ہر تقریر کی، اس کی ہر ایکٹیویٹی کو وہ کوریج دیتے، اس کو عوام تک دکھا دے، لیکن ان لوگوں نے نہیں دکھایا ہے۔ چلو یہ بھی میں مانتا ہوں کہ پیمرا کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے اپنے یوٹیوب چینل بنے ہوئے ہیں، اور کیا بولتے ہیں ہم یوٹیوب چینل بنایا، کس لیے بنایا کہ جی ہم ٹی وی کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کھل کے نہیں کر سکتے، ہم نے چینل اس لیے بنایا کہ ہم آزادی سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن سب لوگ علامہ خادم حسین رضوی کے خلاف تھے۔
تو دوستو ان لوگوں کو دلیل نہیں بنانا چاہیے، یہ منافق لوگ ہیں۔ آپ اپنی لیڈر کی اس کو خود سرچ کرو، اس کو دیکھو کہ وہ آپ کو خود یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے جو لیڈر ہے یا ہمارا جو علامہ خادم حسین رضوی تھا یا کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے یا کوئی بھی مذہبی لیڈر ہے، تو آپ کو خود یقین ہونا چاہیے، آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اس کو اچھا ثابت کرنے کے لیے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئی تو پلیز اسے لائک کر دینا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔